اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بھائی ہم بہرحال نمازوں کی پابندی کریں. نماز بہت اہم عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی. سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم نمازوں کو اللہ کا حکم سمجھ کر نماز پڑھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ پڑھیں. اور نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں. نماز کیسا پڑھیں؟ خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز سکون کے ساتھ ہو. ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز میں خشوع ہو. خشوع کسے کہتے ہیں؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو آرام سے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھیں، ضم سورہ پڑھیں. پھر رکوع میں جائیں تو اطمینان کے ساتھ رکوع میں جائیں. پھر رکوع سے اٹھیں تو اطمینان سے اٹھیں. پھر سجدے میں جائیں تو اطمینان کے ساتھ سجدے میں جائیں. تو ہماری نماز میں خشوع ہو. ہماری نماز کیسی ہو؟ خشوع خضوع کے ساتھ ہو. اگر ہم نماز کو نماز سمجھ کر پڑھیں گے، اگر نماز کو ہم خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری نماز ہمارے لیے دعا کرے گی. دعا کر کے آسمانوں پر جائے گی. نماز کیا کہے گی؟ تو نے میری حفاظت کی، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے. نماز دعا کر کو جاتی کہتے. اگر ہم نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو نماز دعا کر کے جاتی. اللہ جو ہے خشوع، تو نے میرے اچھے خشوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھی تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی اطمینان کے ساتھ رکھے، سکون کے ساتھ رکھے. پھر وہ آسمانوں پر چلی جاتی. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم نے نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی، اگر ہم نے نماز کو اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ہمارا دماغ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، انہیں آ رہا کیا انہیں آ رہا کیا، نماز کی طرف دیکھ رہی نہیں. تو جب ہماری نگاہ نماز سے ہٹ گئی تو وہ نماز جب آسمانوں پر جاتی تو نماز کیا بول کو جاتی؟ تو نے مجھے اطمینان کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی، تجھ پر لعنت ہو. اس نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. تو میرا بھائی ہم لوگ سمجھ رہے گا نماز ہم لوگ کیسے بھی پڑھنے چل جاتی نہیں. نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں. ہماری نماز چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نماز ہماری نفلی نماز ہو، چاہے وہ ہماری نماز جو ہے سنت نماز ہو، ہم خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. اور ہم نماز ایسا پڑھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا. نماز کو کیسا پڑھنا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم ایسی نماز پڑھیں. لوگ دیکھ رہے یہ نہیں، لوگ دیکھ رہی، ہمارے گلی والے دیکھ رہی، ہمارے محلے والے دیکھ رہی، میرا دوست دیکھ رہا، ویسا نہیں. نماز ہم کیسی پڑھیں کہ نماز جب ہم پڑھیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا. ہم نماز کیسی پڑھیں؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہماری نمازیں ایسی ہونی چاہیے. اگر ہم نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دونوں جہاں میں بھی کامیابی دے. اور اس کے بعد اور ایک عبادت ہے جسے ہم دعا کہتے ہیں. اس عبادت کا نام کیا ہے بھائی؟ دعا. آج ہمارے پاس دعا کرنے کے لیے وقت ہے کہ بھائی؟ آج ہمارے پاس دعا کے لیے وقت ہی نہیں. آج ہمارے حالات ایسے ہوگی جیسے ہی فرض نماز امام صاحب سلام پھیرے ان کو جاتے رہتے. جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرے نہ تسبیح نہ دعا کچھ بھی نہیں. ایسا کہ جو فرض نماز ادا کرے بہت بڑا احسان کر دے ان کو فوراً نماز ہوتے ہی امام صاحب جیسے ہی سلام پھر ان کو بھاگتے رہتے ہیں. تو میرے بھائی حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے؟ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص یہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے. کیا پڑھنا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد یہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی یہ عمل کرے گا
जैसे ही वो मरेगा उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो मेरे भाई देखो, नबी अलैहिस्सलाम ने कितना बेहतरीन अमल, कितना बेहतरीन तरीका हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। और एक अमल हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अमल तो हो गया। दूसरा अमल हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुसलमान, जो मोमिन बंदा हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा वल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा वल्लाहु अकबर, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, एक मरतबा पढ़ लेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं, यहाँ तक कि उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, समंदर के खतरों के बराबर भी अगर कोई उसके गुनाह क्यों ना हो, इस अमल की वजह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। समझ में आ रहा भाई? ये दो अमल, बहुत सारे ऐसे अमल हैं मेरे भाई। नमाज के बाद दूसरी इबादत क्या है? वो है दुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अद्दुआउ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ क्या है भाई? दुआ क्या है? इबादत का मग़ज़ है। मग़ज़ किसे बोलती मालूम नहीं? मग़ज़ मालूम नहीं, छिट्टा छिले बाद अंदर क्या था? मग़ज़ आता नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इबादत का मग़ज़ करार दिया। मेरे भाई हम दुआ करें, दुआ अपने लिए करें, वालिदैन के लिए करें, रिश्तेदारों के लिए करें, सारी उम्मत के लिए जो है दुआ करें, सारी उम्मत के लिए दुआ करें, सारी उम्मत के इंसानों के लिए दुआ करें। और जब भी दुआ करें खासकर हमारे वालिदैन के लिए दुआ करें।